بچے کی پیدائش پر پہلی بہو فوت ہوئی تو میں نے اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروا دی، لیکن بیٹا اب کمرے میں ہی نہ جاتا بلکہ اسٹور میں سوتا، لیکن وہ اپنی دوسری بیوی کا خوب خیال رکھتا۔ میں حیران ہوتی کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے۔ ایک رات زبردستی میں نے بیٹے کو اسٹور سے اٹھا کر کمرے میں بھجوا دیا، لیکن اسی رات بہو کے چیخنے کی آواز پر میرا دل دہل گیا۔ جیسے ہی کمرے میں گئی تو ہوش اڑ گئے، کیونکہ بیٹا بہو کو مجھ سے اپنے جوان جہان بیٹے کی ایسی حالت نہ دیکھی جاتی تھی۔ وہ تو جیسے غم سے دیوانہ ہوا پھر رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو سنبھالتی یا اس ننھی جان کو، جس کو دنیا میں آئے ابھی چند ہی دن ہوئے تھے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تقدیر میرے ساتھ ایسا کھیل کھیلے گی۔ میرا بیٹا جو ہمیشہ ہنستا مسکراتا تھا، اچانک ہی وہ اپنی دنیا سے کٹ گیا تھا، اپنے حواس کھو بیٹھا تھا۔ چند دن پہلے ہی تو میرے گھر میں خوشیوں کا سماں تھا۔ میرے بیٹی کی شادی کو ابھی 1 سال ہی مکمل ہوا تھا کہ اللہ نے اسے باپ بننے کی خوشخبری دے دی تھی۔ ہم سب بہت خوش تھے، خاص طور پر وہ خود، جو اپنی بیوی سے بے حد محبت کرتا تھا اور اس آنے والے مہمان کے لیے ہزاروں خواب سجا چکا تھا۔ لیکن قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ زچگی کے دوران کچھ پیچیدگیوں کے باعث اس کی بیوی دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ وہ ننھا وجود جسے خوشیوں کی نوید بننا تھا، اب وہ میرے بیٹے کے لیے ایک درد بن چکا تھا۔ وہ اپنی بیوی کے بغیر اس بچے کو قبول ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ ہر بار جب وہ اسے دیکھتا، اس کی آنکھوں میں درد اور بے بسی کی ایک لہر دوڑ جاتی تھی۔ میں بھی دو دھاری تلوار پہ چل رہی تھی۔ ایک طرف میرا بیٹا تھا جو بکھر چکا تھا، اور دوسری طرف وہ معصوم بچہ جو ماں کے لمس سے محروم تھا اور جسے باپ کے سائے کی ضرورت تھی۔ میں نے کئی بار اپنے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ چپ چاپ اپنی دنیا میں گم تھا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ وہ اپنے بچے سے نفرت کرنے لگا ہے، جیسے وہ اس کی بیوی کی موت کا ذمہ دار ہو۔ اس دن میرے دل پہ قیامت ٹوٹ گئی تھی، جب میرا بیٹا میری ہی گود میں سر رکھ کر کہنے لگا، ماں، میں یہ ذمہ داری نہیں نبھا سکتا، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ میری روح کانپ گئی تھی کہ وہ بھلا اپنی ہی اولاد کی ذمہ داری لینے کو تیار کیوں نہیں تھا۔ مجھ سے اس چھوٹے سے بچے کو سنبھالنا بہت مشکل تھا۔ تب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس بچے کے لیے ایک عورت کو اپنے بیٹے کی زندگی میں ضرور لے کر آؤں گی۔ مجھے امید تھی کہ آنے والی عورت میرے بیٹے کو سنبھال لے گی، اس لیے میں نے اپنے بیٹے کے لیے دوسری بار لڑکی ڈھونڈنا شروع کر دی تھی۔ میرا بیٹا انکار کرتا رہ گیا تھا کہ وہ دوبارہ کسی لڑکی کو بیوی نہیں بنائے گا، مگر میری ضد کے آگے اسے ہار ماننا ہی پڑی تھی۔ میں اس کے لیے دوسری بار بھی چاند سی دلہن لے کر آئی تھی۔ میری پہلی بہو بھی بلاک ہی حسین تھی اور دوسری بھی لاکھوں میں ایک تھی۔ میں نے اپنے بیٹے کو بہت مشکل سے اس لڑکی کے ساتھ رہنے کے لیے راضی کیا تھا، کیونکہ وہ تو اس دوسری بیوی کو گھر میں رکھنے کو ہی تیار نہیں تھا۔ میں بھلا اس عمر میں کہاں اس چھوٹی جان کو لے کر ماری ماری پھرتی۔ اسی لیے میں نے اس آنے والی نئی بہو کا بہت خیال رکھنا شروع کر دیا تھا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرا بیٹا بھی سنبھلنے لگا تھا، اور مجھے خوشی تھی کہ میں اپنے بیٹے کو زندگی میں واپس لانے میں کامیاب ہو رہی تھی۔ وہ جو مسکرانا بھول گیا تھا، اب زندگی کی طرف لوٹنے لگا تھا۔ وہ اپنی دوسری بیوی کا بہت خیال رکھتا اور اس کی ساری ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا رہتا۔ میں مطمئن تو تھی، مگر ایک دن میں نے اپنے بیٹے کو اسٹور روم سے نکلتا ہوا دیکھا۔ وہ شاید وہاں سویا تھا۔ یہ دیکھ کر تو میرے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی تھی کہ میرا بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ ایک کمرے میں سونے کے بجائے الگ اسٹور روم میں سوتا تھا۔ میں نے بہت مشکل سے اس کو اس کی بیوی کے پاس بھیجا تھا، مگر جب میں نے اپنی بہو کے چیخنے کی آوازیں سنی تو بھاگ کر اپنے بیٹے کے کمرے میں گئی۔ میرا نام تسلیم ہے۔ میرا تعلق ملتان کے گنجان آباد علاقے سے ہے۔ اماں ابا نے کم عمری میں ہی میری شادی کر دی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی بڑی خواہش نہیں کی تھی، نہ ہی کبھی اپنی قسمت پہ شکوہ کیا تھا۔ میں نے ہمیشہ وہی زندگی گزاری
جو میرے نصیب میں لکھی تھی، اور اسی پر شکر کرتی تھی۔ میرے شوہر حنان ایک محنتی مگر کم گو انسان تھے۔ وہ ایک فیکٹری میں معمولی سی نوکری کرتے تھے، جس سے ہم دونوں کا گزارا بہت اچھا ہو جاتا تھا۔ وہ بہت زیادہ بات نہیں کرتے تھے، مگر خاموشی سے اپنے سارے فرائض بخوبی نبھاتے تھے۔ ہماری شادی کے ابتدائی سال بہت زیادہ غربت اور تنگ دستی میں گزرے تھے، مگر میں نے کبھی شکایت نہیں کی۔ حنان سے جتنا ہو سکا تھا انہوں نے میری تمام ضروریات اور خواہشات کو پورا کیا تھا۔ جب شادی کے 3 سال بعد ہمارا پہلا بیٹا پیدا ہوا تو میں نے حنان کے چہرے پر پہلی بار خوشی کی واضح جھلک دیکھی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو گود میں لے کر دیر تک دیکھتے رہے تھے۔ اس دن مجھے محسوس ہوا تھا کہ شاید میرے شوہر کا دل بھی محبت کرنا جانتا ہے، بس ان کو محبت کا اظہار کرنا نہیں آتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، ہماری زندگی میں بہت سی آزمائشیں آئیں، مگر ہم دونوں نے سب کچھ مل کر جھیلا۔ دھیرے دھیرے میرے شوہر کی محنت رنگ لانے لگی اور ہمارا معیار زندگی بہتر ہوتا چلا گیا۔ الیان کے بعد میری اور کوئی اولاد نہ ہو سکی تھی۔ الیان سے مجھے بے پناہ محبت تھی۔ وہ میرا پہلا اور آخری سہارا تھا، میرا مان تھا۔ میں نے اسے اپنی آنکھوں کے سامنے پروان چڑھتے دیکھا تھا۔ میں نے خواب دیکھے تھے کہ وہ بڑا ہو کر میرا فخر بنے گا، میرا محافظ بنے گا، اور واقعی وہ بڑا ہوا تو ایک ہنستا، مسکراتا، ذمہ دار اور محبت کرنے والا انسان بنا۔ الیان میرے خوابوں کی تعبیر تھا، میری زندگی کا سب سے بڑا اثاثہ۔ میں نے ہمیشہ اسے محنت، ایمانداری اور صبر کا درس دیا تھا۔ وہ بالکل ویسا ہی بنا جیسا میں نے چاہا تھا۔ وقت کے ساتھ ایک خوبصورت، خوش اخلاق اور سمجھدار نوجوان بن گیا تھا۔ جب ہمارے گھر کے حالات کچھ بہتر ہونا شروع ہوئے تو ایک قیامت میری منتظر تھی۔ ایک روز اطلاع ملی کہ حنان فیکٹری میں ہی ایک حادثے کی وجہ سے بے تحاشا زخمی ہو گئے تھے۔ حنان کے حادثے کی خبر سن کر میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ میں گھبراہٹ میں بھاگتی ہوئی الیان کے ساتھ ہسپتال پہنچی تھی، جہاں حنان زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے۔ ڈاکٹرز نے بتایا تھا کہ ان کی حالت بہت نازک تھی، وہ شدید زخمی ہو چکے تھے۔ میں ہمت باندھ کر ان کے پاس بیٹھی، مگر وہ بس میری طرف کمزور نظروں سے دیکھتے رہے، جیسے کچھ کہنا چاہتے ہوں مگر لفظوں میں قید ہوں۔ چند گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد وہ ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اس وقت الیان کی عمر 18 سال تھی، جب حنان ہمیں دونوں کو تنہا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ حنان کی موت ہمارے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ میں بیوہ ہو چکی تھی اور حنان کے گزر جانے کے بعد الیان کے کندھوں پہ گھر کی ساری ذمہ داری آن پڑی تھی۔ اس کی ابھی عمر ہی کتنی تھی، مگر حالات نے اسے ایک رات میں ہی بڑا کر دیا تھا۔ باپ کے سائے سے محرومی کے بعد الیان نے پڑھائی چھوڑ دی اور کام کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ میں نے اسے بہت منع کیا، مگر وہ بضد تھا کہ اب وہی گھر کا واحد سہارا ہے۔ حنان کی نوکری تو چلی ہی گئی تھی اور فیکٹری والوں نے کچھ زیادہ مدد بھی نہ کی تھی۔ چند دنوں میں ہماری مالی حالت بگڑنے لگی تھی۔ الیان نے دن رات محنت شروع کر دی۔ وہ ہر طرح کا محنت طلب کام کر لیتا تھا، کبھی مزدوری، کبھی چھوٹے موٹے کام، بس کسی نہ کسی طرح گھر کا چولہا جلانے کے لیے محنت کرتا رہتا اور ساتھ میں نوکری کی تلاش بھی جاری رکھے ہوئے تھا۔ ڈگری تو اس کی مکمل ہوئی نہیں تھی، اسی لیے نوکری ڈھونڈنے کو بھی بہت مشکل پیش آئی تھی۔ میں نے اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے بچپن سے جوانی تک پروان چڑھتے دیکھا تھا، مگر جو آزمائشیں اس پر وقت سے پہلے آ پڑی تھی وہ میرے دل کو چھید گئی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ میرے الیان کو اتنی کم عمری میں اتنی بڑی ذمہ داریاں اٹھانی پڑ جائیں گی۔ جب الیان کو ڈھونڈنے کے باوجود بھی کوئی نوکری نہ ملی تو میں نے ہی اپنی پرانی سلائی مشین نکالی اور اس پر لوگوں کے کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیے۔ میں نے اپنی پرانی سلائی مشین نکال کر کام شروع کر دیا تھا، کیونکہ گھر تو چلانا ہی تھا۔ الیان بھی دن بھر مزدوری کرتا اور میں رات گئے تک کپڑے سلائی کرتی رہتی۔ ہم دونوں ماں بیٹے نے ہمت نہیں ہاری تھی، مگر حالات بہتر ہونے میں وقت لگ رہا تھا۔
اسی دوران علیان کو ایک کارخانے میں معمولی سی نوکری مل گئی تھی، جس سے کچھ سہارا تو مل ہی گیا تھا۔ کارخانے کی نوکری کرنے کے ساتھ ساتھ بھی اس نے نوکری کی تلاش نہیں چھوڑی تھی۔ آخرکار میرے بیٹے کی محنت رنگ لے آئی اور اسے ایک پرائیویٹ کمپنی نوکری مل گئی، جس سے ہمارے حالات بہتر ہونے لگے تھے۔ حنان کا غم بھی دھیرے دھیرے کم ہونے لگا تھا۔ ہم ماں بیٹا ایک دوسرے کے لیے جینے لگے تھے۔ جب حنان کی موت کو 2 سال کا عرصہ گزر گیا، تب میں نے علیان کے لیے لڑکی کی تلاش شروع کر دی۔ کیونکہ علیان کام میں مصروف ہوتا تھا اور میں گھر میں اکیلی رہ جاتی تھی، تب میری خواہش تھی کہ میں علیان کے لیے ایک اچھی سی لڑکی بیاہ کر گھر لے آؤں، تاکہ میرے گھر میں خوشیوں کا بسیرا ہو جاتا۔ علیان کے لیے مناسب رشتہ تلاش کرنا آسان کام نہ تھا، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ لڑکی نیک، صابر اور ہمارے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو۔ ہمارے گھر کے حالات بدل تو گئے تھے، مگر آنے والی کی اپنی بھی بہت سی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ کئی لوگوں سے بات ہوئی، مگر دل کو اطمینان نہ ہوا۔ آخرکار مجھے ایک لڑکی پسند آ ہی گئی۔ لڑکی کا نام سکینہ تھا۔ وہ خوش اخلاق، سلیقہ مند اور نرم مزاج تھی۔ میں نے علیان سے بات کی، مگر اس نے پہلے تو انکار کر دیا۔ شاید وہ ابھی شادی کے لیے تیار نہیں تھا، یا شاید اسے ڈر تھا کہ وہ اپنی بیوی کو وہ زندگی نہ دے پائے گا جو اس کے خوابوں میں تھی۔ مگر میں نے اسے سمجھایا کہ زندگی اکیلے گزارنا آسان نہیں ہوتا، اور ہر انسان کو کسی نہ کسی کا سہارا چاہیے ہوتا ہے۔ پھر میں نے اسے اپنی تنہائی کے بارے میں بھی بتایا کہ مجھ سے سارا دن گھر میں اکیلے نہیں رہا جاتا۔ حنان کی موت کے بعد تو جیسے مجھے گھر کی تنہائی کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے۔ میں نے علیان سے کہا کہ وہ خود تو سارا دن کام میں مصروف رہتا ہے، مگر میں پیچھے گھر میں اکیلی رہ جاتی ہوں۔ اگر وہ شادی کے لیے مان جائے گا تو اسی بہانے میرے ساتھ باتیں کرنے کے لیے اور وقت گزارنے کے لیے بھی کوئی گھر میں آ جائے گا، جس سے میری تنہائی دور ہو سکے گی۔ بالآخر علیان میری بات مان ہی گیا تھا، اور میں نے علیان اور سکینہ کا رشتہ پکا کر دیا۔ شادی نہایت سادگی سے ہوئی اور سکینہ رخصت ہو کر ہمارے چھوٹے سے گھر میں آ گئی۔ سکینہ علیان کے لیے ایک بہترین لڑکی ثابت ہوئی تھی۔ اس نے نہ صرف گھر کو بہت اچھے سے سنبھال لیا تھا، بلکہ وہ علیان کے ساتھ ساتھ میری بھی بہت عزت کرتی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرے گھر میں واقعی خوشیاں واپس آ رہی ہیں۔ علیان بھی دھیرے دھیرے سکینہ کے ساتھ گھلنے لگا تھا، اور میں نے سکینہ کے آ جانے کے بعد اس کی آنکھوں میں خوشی کی جو چمک دیکھی، وہ میرے دل کو سکون مل گیا تھا۔ سکینہ نہ صرف حسین تھی بلکہ نیک سیرت بھی تھی۔ دونوں کی جوڑی بہت خوبصورت لگتی تھی۔ ان کی زندگی خوشیوں سے بھر گئی تھی۔ علیان کی شادی کو 1 سال ہونے والا تھا جب ایک دن سکینہ نے خوشخبری سنا دی کہ وہ امید سے تھی اور علیان کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ یہ خبر سن کر علیان بہت خوش ہو گیا تھا۔ میں بھی بہت زیادہ خوش رہنے لگی تھی، کیونکہ بہت جلد میرے چھوٹے سے گھر میں ننھی کلکاریاں گونجنے والی تھی۔ علیان آنے والے بچے کے لیے بہت پرجوش تھا۔ وہ ہر وقت سکینہ کا خیال رکھتا، اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشات پوری کرتا۔ علیان اور سکینہ کی زندگی خوشیوں سے بھر گئی تھی۔ ہم سب ہی آنے والے بچے کے لیے بے حد خوش تھے۔ علیان سکینہ کا بہت خیال رکھتا تھا اور مجھے بھی کہتا تھا کہ میں اس کی ہر ضرورت پوری کیا کروں، کیونکہ سکینہ کی عمر بھی اس وقت اتنی نہیں تھی جتنی عمر میں وہ بیاہ کر آئی تھی۔ دن گزرتے گئے اور وقت آ گیا جب ہم سکینہ کو لے کر ہسپتال گئے۔ ہم نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ سکینہ کے لیے اچھے سے اچھا انتظام کریں۔ علیان نے بھی اسپتال اور ڈاکٹرز کے سارے معاملات پہلے ہی دیکھ لیے تھے، تاکہ وقت پر کوئی پریشانی نہ ہو۔ سکینہ کی حالت دیکھ کر علیان بے حد پریشان تھا، مگر میں نے اسے حوصلہ دیا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ تو لڑکا تھا، وہ تو اپنی بیوی کی حالت دیکھ کر پریشان ہو ہی گیا تھا۔ میں تو عورت تھی، مگر سکینہ کی حالت دیکھ کر میرا بھی دل بیٹھ رہا تھا۔
میں ہر گزرتے لمحے بس یہ دعا کر رہی تھی کہ سکینہ جلد از جلد اس مشکل وقت سے نکل جائے۔ جب سکینہ کو آپریشن تھیٹر لے جایا گیا تو ہم باہر بیٹھ کر بے چینی سے اس کا انتظار کرنے لگے۔ ہر گزرتا لمحہ جیسے صدیوں کے برابر لگ رہا تھا۔ میرا دل بھی گھبرا رہا تھا، جیسے کچھ غلط ہونے والا تھا۔ کچھ گھنٹوں بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ اس کے چہرے کی سنجیدگی نے میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا کر دی تھی، مگر اس کے ہاتھوں میں بچہ دیکھ کر علیان خوشی سے ڈاکٹر کی طرف بڑھا تھا۔ مبارک ہو، آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ ڈاکٹر نے مبارک تو دے دی تھی، مگر مجھے محسوس ہوا تھا جیسے اس کے لہجے میں خوشی نہیں تھی۔ علیان نے بچے کو تھامتے ساتھ ہی سکینہ کے بارے میں پوچھا تھا۔ اور سکینہ، وہ کیسی ہے؟ میرے کانوں میں آج بھی ڈاکٹر کا وہ فقرہ گونجتا ہے جس کے بعد سے علیان خاموش ہو گیا تھا۔ ہم نے پوری کوشش کی، مگر وہ بہت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے ہم انہیں نہیں بچا سکے۔ یہ سنتے ہی جیسے میرے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ علیان کی آنکھوں میں پہلے ایک حیرانی ابھری، پھر اس حیرانی کی جگہ درد نے لے لی، اور پھر مکمل سناٹا چھا گیا تھا۔ اس نے کچھ بولنے کی کوشش کی تھی، مگر الفاظ جیسے اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ میں نے اسے سنبھالنے کے لیے آگے بڑھنا چاہا تھا، مگر وہ پیچھے ہٹ گیا تھا۔ وہ بچے کو میری گود میں ڈال کر ہسپتال کے دروازے کی طرف بڑھا اور تیزی سے باہر نکل گیا تھا۔ میں نے اسے آواز دی تھی، مگر وہ جیسے کچھ سن ہی نہیں رہا تھا۔ میری دنیا ایک لمحے میں اندھیر ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ سکینہ کے آنے سے ہمارے گھر میں خوشیاں لوٹ آئیں گی، مگر قسمت کو تو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے اس ننھے وجود کو اپنی باہوں میں لیا تھا جو اپنی ماں کے لمس سے محروم ہو چکا تھا۔ سکینہ کی موت کے بعد علیان مکمل بدل گیا تھا۔ وہ خاموش رہنے لگا تھا، گھر آ کر خود کو کمرے میں بند کر لیتا اور اکثر راتوں کو جاگتا رہتا۔ وہ اپنے بیٹے کے پاس جانے سے کتراتا تھا۔ میں نے اسے کئی بار چھوٹے جنید کو گود میں لینے کو کہا تھا، آخر وہ باپ تھا اس کا، مگر وہ ہر بار نظریں چرا کر علیان تو جیسے اپنے ہی گھر میں اجنبی بن چکا تھا۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے علیان سے کہہ ہی دیا تھا کہ آخر تم اپنے بیٹے سے دور کیوں بھاگ رہی ہو؟ وہ تمہارا خون ہے، سکینہ کی نشانی ہے جس سے تم پیار کرتے تھے۔ میری بات سن کر علیان نے مجھے ٹھنڈی نظروں سے دیکھا تھا، اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں غصہ آ گیا تھا۔ یہ بچہ مجھے سکینہ کی یاد دلاتا ہے۔ ہر بار جب میں اسے دیکھتا ہوں مجھے وہ دن یاد آ جاتا ہے جب سکینہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ یہ میرا بیٹا نہیں، یہ مجھ سے میری خوشی چھیننے والا وجود ہے۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی۔ میں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی کہ سکینہ اسے چھوڑ کر نہیں گئی تھی، بلکہ یہ سب تو نصیب کا لکھا تھا، مگر تب علیان زندگی میں پہلی بار مجھ پر برس پڑا تھا اور کہنے لگا کہ مجھے اس بچے سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، میں اسے قبول نہیں کروں گا۔ علیان کی حالت دیکھ کر، اس کی باتیں سن کر میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا بیٹا اپنی ہی اولاد سے اس قدر دور ہو جائے گا۔ میں نے اسے سمجھانے کی بے حد کوشش کی تھی، مگر وہ ضد پر اڑا رہا تھا، اور جنید کو کبھی دیکھا تک نہیں تھا۔ وقت تو گزرتا جا رہا تھا، مگر علیان کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی تھی۔ میں دن رات اس بچے کو سنبھالتی، مگر ماں کی ممتا کا سایہ نہ ہو تو دادی بھی کب تک سہارا دے سکتی ہے۔ علیان نے خود کو بالکل تنہا کر لیا تھا۔ وہ سکینہ کی یاد میں جیتا تھا اور اپنے بیٹے کو مکمل نظر انداز کر چکا تھا۔ میں جانتی تھی اگر یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا تو میرے معصوم پوتے کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ علیان کی حالت دیکھ دیکھ کر مجھے اس پر ترس آتا تھا اور میرا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ جنید کو علیان کا پیار اور اس کی توجہ چاہیے تھی، مگر میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی میں بے بس تھی۔ وقت گزرتا گیا اور تب میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں علیان کی زندگی میں کسی کو لے کر آؤں گی جو اسے زندگی کی طرف واپس لا سکتا، جو اسے اس کے بیٹے کے قریب کر سکتا۔ میں نے علیان کے لیے دوسری شادی کا سوچ لیا تھا، مگر جب میں نے علیان سے اس بارے میں بات کی
تو اس نے میری توقع کے مطابق صاف انکار کر دیا تھا۔ الیان نے مجھے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ میں دوبارہ شادی نہیں کر سکتا۔ میں کسی اور کے ساتھ وہ رشتہ نہیں نبھا سکتا جو میں نے سکینہ کے ساتھ نبھایا تھا۔ مجھ سے اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی تھی، مگر میں جانتی تھی کہ الیان کو ایک ہم سفر کی ضرورت تھی جو اس کو اور اس ننھے جنید کو سنبھال سکتا۔ میں نے ہمت نہیں چھوڑی تھی، میں نے اپنی کوشش جاری رکھی تھی، اور آخر کار میری ضد کے آگے الیان نے ہار مان لی تھی، کیونکہ میں آخر کب تک الیان کو اور اس کے ننھے بیٹے کو سنبھال سکتی تھی۔ ننھے جنید کو تو ماں کی ضرورت تھی۔ میں نے اس کے لیے ایک نیک سیرت، صابر اور سمجھدار لڑکی ڈھونڈ لی تھی۔ وہ لڑکی بھی سکینہ کی طرح کم عمر اور خوبصورت ہی تھی، بس فرق اتنا تھا کہ وہ بیچاری یتیم تھی اور اپنے ماموں کے آسرے پر تھی۔ جب میں نے رشتہ مانگا تو لڑکی والوں نے جھٹ پٹ ہاں کر دی۔ اس کا نام سونیا تھا اور میں نے اس کو سکینہ اور جنید کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ جب اس کو الیان کے ساتھ ساتھ جنید کو بھی سنبھالنا تھا۔ وہ بہت صابر لڑکی تھی، وہ میری بات سمجھ گئی تھی۔ ایک بار پھر سے الیان کی شادی ہو گئی تھی، وہ نئی دلہن گھر آ گئی تھی۔ وہ الیان کا بہت خیال رکھتی تھی، اس کی ہر ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرتی تھی، مگر الیان کا رویہ عجیب ہو گیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا تھا، مگر اس کے قریب جانے سے کتراتا تھا۔ وہ دن بھر کام میں مصروف رہتا اور رات کو بھی اس وقت گھر واپس آتا جب ہم سب سو گئے ہوتے۔ میں خوش تھی کہ سونیا الیان کے ساتھ ساتھ جنید کا خیال بھی رکھ رہی تھی۔ وہ ایک بہت ہمت والی لڑکی تھی۔ میں نے بھی سونیا کا بہت خیال رکھنا شروع کر دیا تھا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرا بیٹا بھی سنبھلنے لگا تھا، اور مجھے خوشی تھی کہ میں اپنی بیٹی کو زندگی میں واپس لانے میں کامیاب ہو رہی تھی۔ وہ جو مسکرانا بھول گیا تھا، اب سونیا کی وجہ سے زندگی کی طرف لوٹنے لگا تھا۔ وہ سونیا کا بہت خیال رکھتا اور اس کی ساری ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا رہتا۔ میں مطمئن تو تھی، مگر ایک دن جب میں سو کر اٹھی تو میں نے اپنے بیٹے کو اسٹور روم سے نکلتا ہوا دیکھا۔ وہ شاید وہاں سویا تھا۔ مجھے یہ بات بہت عجیب لگی تھی کہ وہ اسٹور روم میں کیوں سویا تھا، مگر میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا۔ مگر اس بات کو ابھی 2 دن ہی گزرے تھے کہ میں نے الیان کو پھر اسٹور روم سے ہی نکلتے ہوئے دیکھا، اور تب یہ سوچ کر میری جان ہتھیلی پہ آ گئی کہ الیان سونیا کے ساتھ ایک کمرے میں نہیں سوتا تھا بلکہ الگ اسٹور روم میں سوتا تھا۔ میں نے الیان سے اس کی وجہ پوچھنے کی بہت کوشش کی، مگر اس نے مجھے ٹال دیا اور کوئی جواب نہ دیا۔ آخر ایک دن میں نے زبردستی اسے اس کے کمرے میں بھیج دیا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ وقت کے ساتھ وہ سب کچھ ٹھیک کر لے گا، مگر اسی رات میری بہو کی چیخوں نے مجھے ہلا کے رکھ دیا۔ میں گھبرا کر کمرے کی طرف دوڑی تھی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو جو منظر میرے سامنے تھا اس نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ الیان اپنی بیوی کے سامنے کھڑا کانپ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور وحشت تھی اور اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ سونیا بھی سہم کر ایک کونے میں دبکی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ الیان مجھ سے لرزتی ہوئی آواز میں کہنے لگا تھا کہ وہ سونیا کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا اور نہ ہی اس کے قریب جا سکتا تھا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہا تھا۔ تب الیان زار و قطار رونے لگا اور مجھے کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے اگر میں نے کسی اور کو اپنی زندگی میں جگہ دی تو سونیا مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی، وہ مجھ سے خفا ہو جائے گی، میں اس کے بغیر نہیں جی سکتا۔ میں نے الیان کو پکڑ کر زور سے جھنجھوڑا تھا اور اس کو یقین دلانے کی کوشش کی تھی کہ سکینہ تو مر چکی تھی۔ اس کے سامنے سونیا کھڑی تھی جو اس کی دوسری بیوی تھی۔ الیان کی آنکھوں میں غصہ آیا تھا، وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ سکینہ مر گئی تھی۔ تب مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ الیان ابھی بھی سکینہ کے سائے میں قید تھا۔ وہ آگے بڑھنا تو چاہتا تھا مگر اس کا دل اسے اجازت نہیں دے رہا تھا۔ وہ اپنی دوسری بیوی کی عزت بھی کرتا تھا، اس کا خیال بھی رکھتا تھا،
مگر اس کے ساتھ وہ رشتہ قبول نہیں کر پا رہا تھا جو ایک شوہر اور بیوی کے درمیان ہونا چاہیے۔ میں نے ایک نظر سونیا کو دیکھا تھا جو خاموشی سے سب سہ رہی تھی۔ وہ الیان کو سنبھالنا چاہتی تھی۔ اس نے بہت کوشش بھی کی تھی، مگر الیان خود اپنے ماضی میں قید ہو کے رہ گیا تھا۔ اب یہ میرے لیے ایک نئی آزمائش تھی، اور سونیا معصوم بھی اس آزمائش کا ایک حصہ بن گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اس سب میں الیان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ قسمت نے اس کے ساتھ ظلم ہی بہت بڑا کیا تھا، جس کی قید سے وہ خود کو نکال نہیں پا رہا تھا۔ مگر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو اس قید سے نکال کر رہوں گی۔ مگر یہ آسان نہیں تھا۔ کچھ دن بعد سونیا میرے پاس آئی اور اس نے مجھے وہ حقیقت بتائی جس کو سن کر میں چکرا کے رہ گئی، اور مجھے کہنے لگی کہ الیان اکثر نیند میں سکینہ کو پکارتا ہے اور ڈر کر اٹھ جاتا ہے۔ اگر ایسے میں سونیا اس کے پاس جاتی ہے تو وہ اس پہ چیخنے چلانے لگتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں الیان کو اس صدمے سے کیسے نکالتی، مگر تب بھی سونیا نے مجھے حوصلہ دیا تھا اور کہنے لگی کہ الیان کے بارے میں یہ سب باتیں آپ کو بتانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ مجھے الیان کے رویے سے کوئی پریشانی ہوتی ہے، بلکہ میں تو آپ کو یہ سب اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو بھی الیان کی حالت کے بارے میں اندازہ ہو اور آپ اس کو میرے پاس آنے کے لیے مجبور نہ کریں، بلکہ آپ سب کچھ میرے اوپر ہی چھوڑ دیں۔ میں الیان کو اپنی محبت سے خود ہی اپنی طرف مائل کر لوں گی۔ میں سونیا کی باتیں سن کر حیران رہ گئی تھی کہ وہ لڑکی کس قدر حوصلے اور صبر والی تھی، جو الیان کے بیٹے کو بھی سنبھال رہی تھی اور الیان کی حالت کے بارے میں جانتے ہوئے اس کو سنبھالنے کے لیے بھی تیار تھی۔ سونیا کی باتوں نے مجھے تھوڑا حوصلہ دیا تھا۔ وہ ایک ایسی لڑکی تھی جس کی صبر کی مثال نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ الیان اس کے ساتھ وہ رشتہ قبول نہیں کر پا رہا تھا جو شوہر اور بیوی کے درمیان ہونا چاہیے، مگر پھر بھی وہ ہمت نہیں ہار رہی تھی۔ مگر میں نے غور کیا تھا کہ سونیا الیان کے ساتھ کس طرح پیش آ رہی تھی۔ وہ اس سے زیادہ بات کرنے کی کوشش نہیں کرتی تھی، نہ ہی اس پر کوئی دباؤ ڈالتی تھی، بس خاموشی سے اس کا خیال رکھتی تھی۔ جنید کو سنبھالتی، مگر الیان کی حالت جوں کی توں تھی۔ وہ زیادہ تر خاموش رہتا تھا، کسی سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا، اور رات کو بدستور اسٹور روم میں سونے چلا جاتا تھا۔ ایک رات میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ الیان نیند میں بار بار سکینہ کا نام لے رہا تھا۔ اس کے ماتھے پہ پسینہ تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہا تھا۔ جب سونیا اس کے قریب گئی تو الیان نے اچانک زور سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ وہ چلایا تھا، مجھے مت چھوؤ، سکینہ ناراض ہو جائے گی۔ یہ سن کر سونیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، مگر پھر بھی اس نے کوئی شکایت نہیں کی تھی۔ وہ خاموشی سے واپس اپنے بستر پر چلی گئی تھی۔ میں دروازے کے پیچھے کھڑی سب دیکھ رہی تھی اور مجھے پہلی بار سونیا پہ ترس آیا تھا۔ لیکن سونیا الیان کو نارمل کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ وہ جنید کو الیان کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کے لیے کہتی تھی تاکہ الیان کی توجہ بڑھ جاتی۔ وہ الیان کو کھانے کے لیے خود اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا کر دیتی تھی، مگر الیان بس چپ چاپ کھا لیتا اور شکریہ کہہ کر اٹھ جاتا۔ ایک دن جب سونیا بیمار ہو گئی اور 2 دن تک بستر پر پڑی رہی تو پہلی بار الیان نے سونیا کے لیے اپنی پریشانی ظاہر کی تھی، جو دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی تھی۔ میں نے حیرت سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا تھا، اس کی آنکھوں میں فکر تھی۔ میں نے مسکرا کر اسے تسلی دی تھی۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گیا تھا، مگر پھر چپکے سے سونیا کے کمرے میں چلا گیا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب الیان نے خود سے سونیا کی پرواہ کی تھی۔ میں جانتی تھی کہ یہ ایک چھوٹی سی تبدیلی تھی، مگر میرے لیے یہ کسی جیت سے کم نہیں تھی۔ مگر الیان کے خواب مزید شدت اختیار کر گئے تھے۔ ایک رات وہ نیند میں چیخ اٹھا تھا، سکینہ پلیز مت جاؤ، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ میں اور سونیا بھاگ کر اسٹور روم میں پہنچے تھے۔ الیان پسینے سے میں شرابور تھا، اس کی سانسیں بے ترتیب تھی اور وہ سکینہ کا نام لے رہا تھا۔ سونیا نے نرمی سے الیان کا ماتھا سہلایا تھا،
तब आलियान ने आंखें खोलकर सोनिया को देखा था, मगर इसकी आंखों में खौफ था। वो बगैर कुछ कहे उठा और स्टोर रूम से बाहर चला गया। सोनिया ने मेरी तरफ देखा था, जैसे वो खुद को कसूरवार समझ रही थी। मैंने इसे तसल्ली दी थी कि वक्त के साथ आलियान बेहतर हो जाएगा। एक दिन आलियान काम से वापस आया और सीधा कमरे में चला गया। मैं और सोनिया हैरान थे। मैं इसके पीछे कमरे में गई, मगर दरवाज़ा बंद था। अंदर से रोने की आवाज़ आ रही थी। जब मैं कमरे में गई तो आलियान एक बार फिर मेरी गोद में सर रख कर कहने लगा, मैं थक गया हूँ, मैं नहीं जानता कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं सोनिया की इज़्ज़त भी करता हूँ, मगर सकीना की याद मेरे दिल से नहीं जाती। मुझे लगता है अगर मैंने सोनिया को अपना लिया तो सकीना मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। मैंने आलियान के कंधों पे हाथ रखा और इसे समझाया था कि वो गलत सोचता है। वो चुपचाप बाहर निकल गया था और घंटों तक घर से बाहर रहा था। मैं और सोनिया परेशान थे कि कहाँ चला गया, मगर जब वो वापस आया तो सीधा सोनिया के पास चला गया और कहने लगा, मैं सकीना की कब्र पर जाकर इससे माफ़ी मांगी है। मैंने इससे कहा है कि मैं इसे कभी नहीं भूल सकता, मगर मैं अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर चलना चाहता हूँ। आज सोनिया और आलियान की शादी को 5 साल हो गए हैं और मेरे छोटे से आंगन में जनेद के साथ साथ छोटी ज़ैनब और आमना की आवाज़ें भी गूंजती हैं। नाजरीन, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।